نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرنے کا انجام، توبہ کی فضیلت۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ کوئی انسان توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے لیکن اپنی توبہ کو توڑ دیتا ہے، مطلب پھر سے اسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان کو کیا سزا دیتے ہیں، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، اس زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا، پھر بندہ صدق کے دل سے میرے حضور توبہ کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ آج کے فتنوں بھرے دور میں گناہوں سے بچنا ممکن تو نہیں، انتہائی مشکل ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض گناہ وہ جان بوجھ کر قصدن کرتا ہے لیکن بعد میں ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ادب ہمیں سکھایا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے اور اپنے گناہ میں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم اور غفور ذات ہے جو توبہ کرنے اور معافی مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے خوب گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ گناہ نہ ہو، بلکہ اگر ہو جائے تو توبہ کر لے۔ محترم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی بھی توفیق نصیب میں ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ زندگی میں یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے پھر وہ گناہ دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے کہ جب وہ توبہ کر رہا ہو اور اس وقت پختہ عزم ہو، اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں پھر گناہ کر لوں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، زبان پر صرف توبہ توبہ ہو اور دل سے توبہ نہ کرے تو یہ توبہ نہیں، اللہ سے مذاق کرنے والی بات ہے، اور جو اللہ سے مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ توبہ کی اور پھر توبہ کر کے توڑ دی، ایسی توبہ توبہ نہیں ہوتی جو آپ رسمن کسی مجلس یا اجتماع کے اندر کر لیں۔ توبہ وہ ہے جو گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، نہ صرف رسمن توبہ کر لی جائے، تو یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ بہلول مٹی کے گھروں بناتا اور اس کو گرا دیتا، عموماً جیسے بچے ریت کے گھر بناتے ہیں، اس پر بھی پاؤں رکھتے ہیں اور جب وہ بچ جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کھیل ختم ہونے کے بعد اس گھر کو گرا دیتے ہیں۔ بہلول بھی اسی شغل میں مشغول تھا، بادشاہ گزرا تو پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیچتے ہو؟ بہلول نے کہا بیچتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کتنے کا؟ بہلول نے کہا 10 درہم کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے گزر گیا، دیوانہ ہے
ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہوا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا بیچتے ہو؟ بہلول نے کہا ہاں 10 درہم کا بیچ رہا ہوں۔ اس نے 10 درہم نکالے اور بہلول کو دیے۔ بہلول نے وہ 10 درہم لے کر دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ بہلول نے ایک گروندے کے گرد مکان کے گرد دائرہ لگایا اور کہا کہ یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو بادشاہ سویا، منظر جاگا اور حشر کا دن ہے۔ پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ان میں ایک مکان تو بہت ہی اچھا لگا، جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ جب قریب گیا تو دروازے پر لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ کا ہے۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا گھر ہے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ دربان نے کہا کہ دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا اور کہنے لگا کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے؟ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نماز ہے، وہی سب کچھ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کے کنارے تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں۔ بہلول کل جنت کے گھر بنا رہا تھا، وہ بیچ رہا تھا تو میں نے اس سے 10 درہم میں مکان لے لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کوئی بات نہیں، 10 درہم کیا ہوتے ہیں، چلو غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ تو مجھے کل محل بیچ رہا تھا، میں دیوانے کی بات سمجھ کر گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن یعنی جان بوجھ کر اسی راستے سے گزرا۔ دل دھڑک رہا تھا کہ آج بھی مجذوب مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے گا۔ دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا تھا، وہی گرویدے بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے پھر کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اور پھر بادشاہ نے کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ بہلول کہنے لگا کہ آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تو 10 درہم کا بتا رہے تھے۔ بہلول نے کہا کہ کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تم سودا دیکھ کر لے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا ہے اور میرے اوپر ایمان لائے، اور فرمایا کہ انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے انہیں بشارت دے دیجئے بڑے عزت والے اور عظیم اجر کی، اور جس اجر کو رب کریم بھی کہہ رہا ہو کہ وہ اجر کیسا ہوگا۔ کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں ہندوانہ رسمیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ دولت کی بنیاد پر، امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم، دیہاتوں میں وڈیرے اور کمی کی تقسیم موجود ہے اور رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیم موجود ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی قیامت تک کا جو منشور دیا کہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں اور گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ حکیم لقمان نے جواب دیا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں، یہ شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے سب چیزیں پیدا کی، کانٹا بھی اسی رب نے پیدا کیا، پھول بھی اسی رب نے پیدا کیا، چہروں کی رنگت بھی اسی نے بنائی۔ اس لیے رنگوں کی بنیاد، قومیت کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ، کوئی اشرف، کوئی بد نہیں۔ جو معیار ہے وہ تقوی ہے، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز اور معتبر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔